میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی، بار بار چلا کر کہہ رہی تھی مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میرے ہاتھ کھولو، کون ہو تم؟ پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہی سوال کیے جا رہی تھی جب ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی پوری رات باقی ہے۔ تمہیں اچھے طریقے سے بتاؤں گا میں کون ہوں۔ آج کی رات کے بعد تم کبھی بھی میرا چہرہ نہیں بھول پاؤ گی۔ میرب ہمدانی۔ یہ آواز میرے لیے انجان نہیں تھی، مگر اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں کہنے لگی کون ہو تم؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، خدا کے لیے میرا ہاتھ کھولو، مجھے چھوڑو، کل میرا نکاح ہے۔ یہ سن کر ایک قہقہا گونجا تھا۔ وہ کہنے لگا میری عزت کی دھجیاں اڑا کر تم کیا سمجھ رہی ہو؟ تم نکاح کر لو گی اور میں تمہیں نکاح کرنے دوں گا؟ میں تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ رات بھر جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا اس کے بعد تمہیں خود سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ وہ کافی غصے سے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا مت کرنا، میرے ہاتھ کھولو۔ اس کے بعد میرے چہرے پر کسی کی گرم سانسیں ٹکرائیں۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ وہ شخص کیسے میرے اتنے قریب آ سکتا تھا؟ کہنے لگا تم نے میرا کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ میں کہتا رہا میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، میری عزت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ پھر اب کیوں رو رہی ہو؟ کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میری آنکھوں کی پٹی کھول دی اور اسے دیکھ کر میں اگلا سانس لینا بھول گئی، کیونکہ وہ شخص تو پہلی بار میں نے اسے ردا کی شادی پہ دیکھا تھا۔ ہم سب دوستیں ردا کی شادی پر خوب ہلہ گلا کرنے پہنچی تھی۔ ہم سب لوگ گلشن کے ایک پوش علاقے میں رہتے تھے۔ اسکول کے زمانے سے ہی ہم سب کی دوستی تھی۔ ایک ہی اسکول میں میٹرک کیا تھا، ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ میں تو یونیورسٹی میں آ چکی تھی، لیکن ردا کی شادی طے ہوتے ہی اس کی پڑھائی اس کے والدین نے ختم کروا دی۔ اب جب کہ اس کی شادی کے دن قریب آئے تو ہم سب سہیلیاں مل کر اس کے گھر جا کر خوب رونق لگاتی تھیں، اور سب سے زیادہ میں ہی ہلہ گلا مچاتی تھی۔ میں شروع سے شوخ مزاج اور حاضر جواب قسم کی لڑکی تھی، اور حاضر دماغ بھی تھی۔ سامنے والے کی ابھی منہ میں ہی بات ہوتی ہے اور میں جھٹ سے اسے جواب دے دیتی تھی، چاہے سامنے والے کو میرے جواب پر تپ ہی کیوں نہ چڑھ جاتی۔ اور مجھے کبھی بھی اس بات کا افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ میں تو اپنی اس خوبی پر فخر کرتی تھی۔ اتنا غرور تھا مجھے۔ آخر ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں جو جھٹ پٹ جواب دیتی ہوں، ورنہ لڑکیاں تو سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ فلاں وقت میں یہ کہی ہوئی بات کا جواب ہمیں بعد میں کیوں یاد آیا۔ لیکن میں اس معاملے میں حاضر جواب تھی، اور حاضر دماغ بھی۔ فوراً سے میرا دماغ چلتا تھا۔ گھر میں بھی میری والدہ میری اس عادت سے بے حد پریشان رہتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں میرب تم ذرا بھی کسی کا لحاظ نہیں رکھتی۔ میں نے کہا ماں آپ اور فاطمہ ہیں سوچنے کے لیے اور لحاظ رکھنے کے لیے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں بہت ہی بڑبولی قسم کی لڑکی تھی۔ ہر وقت باتیں کرنا، زندگی کو انجوائے کرنا، میرا بس یہی مقصد تھا۔ ابھی ہم سب لڑکیاں کمرے میں میوزک لگا کر اپنے دوپٹے اتار کر ڈانس کر رہی تھیں، اور میں ہی سب سے پیش تھی۔ سب لڑکیاں ہنس رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ میرب تم کمال کا ڈانس کرتی ہو۔ میں نے فرضی کالر اٹھایا۔ میں نے کہا مانتی ہو نا پھر؟ ارے بھائی ہم ہر فن مولا ہیں، ڈھولک بجوا لو، ڈفلی بجوا لو، گانا گوا لو یا ڈانس کروا لو، میرب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ردا کہنے لگی بس انہی اوٹ پٹانگ کاموں میں ہی میرب آگے ہے۔ میں نے کہا او ہیلو، تمہیں یاد نہیں؟ ہمیشہ میرا گریڈ اور میرے نمبر تم سے زیادہ آئے ہیں، اور تقریری مقابلوں میں بھی میرا کوئی ثانی نہیں تھا، تم شاید بھول رہی ہو۔ میری دوسری دوست کہنے لگی یہ تو سچ ہے، جس میدان میں میرب جا کے کھڑی ہو جائے وہاں سب کی چھٹی کروا دیتی ہے، اپنے سامنے کسی کو بھی کھڑا نہیں ہونے دیتی، اور یہ کوالٹی کسی کسی لڑکی میں ہوتی ہے۔ میں نے اتراتے ہوئے اپنی آنکھوں کے دونوں ابرو چڑھائے تھے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پہنا، باقی لڑکیوں نے بھی اپنے اپنے دوپٹے درست کیے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ردا کی والدہ تھی۔ کہنے لگی ردا وامک اسلام آباد سے آیا ہے۔
یہ نام سن کر ردا تو فوراً سے اٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی وامک بھائی آئے ہیں۔ یہ سن کر تو وہ فوراً سے باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا شاید اس کی شادی قریب ہے اس لیے کوئی رشتہ دار آئے ہوں گے۔ سب لڑکیاں کہنے لگیں کہ اب ہمیں اپنے اپنے گھر جانا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے کالے رنگ کی چادر اٹھائی، اپنے سر پہ اچھی طرح سے لی اور اپنے اوپر لپیٹ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی لاؤنج میں ردا ایک نوجوان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جو کہہ رہا تھا کہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر میں آیا ہوں، ورنہ میرے پاس یہاں آنے کا وقت نہیں تھا۔ ردا نے کہا تھا کہ اب 1 ہفتے سے پہلے تم واپس نہیں جا سکتے، لیکن میں نے کہا کہ میری پیاری سی کزن کی شادی ہے اور اس نے مجھے بار بار فون کر کے اصرار کر کے بلایا ہے۔ بہرحال ہم سب لڑکیاں واپس اپنے گھروں میں جا چکی تھیں۔ میں گھر آئی تو میری والدہ کہنے لگیں تمہیں اپنے گھر میں چین نہیں ہے، ردا کی شادی نہ ہو گئی، تمہاری سگی بہن کی شادی ہو گئی، جب دیکھو ردا کے گھر میں ہوتی ہو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا اماں، کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر وہ بہت دور چلی جائے گی، ویسے بھی اس کی بارات لاہور سے آنی ہے۔ میں نے چادر اتارتے ہوئے کہا تھا۔ میری بہن فاطمہ کہنے لگی امی چھوڑیں، کوئی بات نہیں، میرب کی دوست کی شادی ہے اور آپ کو تو پتہ ہے ردا اس کی کتنی پرانی دوست ہے۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں پہلے وہ کم آوارہ گردی کرتی پھرتی ہے جو تم اسے شے دے رہی ہو۔ فاطمہ کہنے لگی امی میں تو ایسی ہی بات کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ بھی تو ردا جتنی ہے، اسے ذرا فکر نہیں ہے، اس کی بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ اس کی 4-5 سہیلیاں ہیں جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں، جن کی منگنیوں میں یہ ہلہ گلہ مچانے کے لیے فوراً سے پہنچ گئی۔ میں اس وقت فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر پی رہی تھی۔ فاطمہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا، بس عرفان بھائی کے دبئی سے واپس آتے ہی اس کی شادی تھی۔ اب اماں کو میری فکر ستا رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہاری 2 دوستوں کی تو شادی بھی ہو گئی ہے، ایک بچہ بھی ہے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں اماں، میں نے تو نہیں منع کیا تھا نا کہ میری شادی نہ ہو، مجھے آپ تانے کیوں دے رہی ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی تمہارے نخرے بہت ہیں، 4-5 رشتے آ چکے ہیں اور سب کو تم پسند تھیں، پر تمہارا تو دماغ بہت اونچا ہے۔ میں نے کہا کون سے رشتے؟ وہ پھٹیچر سے لڑکے جن کے اندر کوئی تو کوالٹی ہونی چاہیے نا، یہ کیا کہ جیسا جیسا رشتہ آئے اور آپ کہیں اور میں ہاں کر دوں۔ میرے لیے آنے والے رشتوں میں مجھے لڑکے میں کچھ خاص نظر نہیں آیا تھا، کسی کی جاب نئی تھی، کسی کی شکل مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں تو تمہارے باپ نے سر پہ چڑھا رکھا ہے، ورنہ فاطمہ بھی تو ہے، مجال ہے اس نے عرفان کے رشتے میں کوئی کیڑے نکالے ہوں۔ میں نے کہا فاطمہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، لیکن میں نہیں ہوں۔ ارے بھائی ایک بار شادی ہونی ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے کروں گی، ایسے ہی تھوڑی جو بھی میرے لیے آئے منہ اٹھا کے اس کو ہاں کر دوں۔ اماں بس آپ میرے معاملے میں نہ زیادہ مت بولا کریں، میں جانوں اور بابا جانے۔ میں اپنے والد کی بہت لاڈلی تھی، ہم 2 ہی تو بہنیں تھیں اور میں اپنے بابا کی شہزادی تھی۔ وہ بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، اور میری ماں کو اس بات پر اعتراض رہتا تھا، کہتی تھیں آپ نے میرب کو سر چڑھا رکھا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ تو میری شہزادی ہے، میری جان ہے۔ میں من موجی زندگی گزارتی تھی۔ اگلے روز جب میں ردا کے گھر گئی تو پھر سے ہلہ گلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہم سب لڑکیاں کمرے میں ڈانس کرنے کے ارادے سے جمع ہو چکی تھیں۔ ردا کی کافی کزنز بھی شامل تھیں۔ پتہ نہیں کیوں ڈانس کرتے ہوئے مجھے یہ لگا جیسے کھڑکی سے کوئی ہمیں جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ میں فوراً سے ڈانس کرتے ہوئے رک گئی، باقی لڑکیاں بھی ڈانس کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں کھڑکی کے پاس آئی تو مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پردہ پیچھے کیا تو یوں لگا جیسے کوئی وہاں سے پیچھے ہٹ کے بھاگا ہو۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر گئی اور گھر کی پچھلی جانب آ گئی۔ وہاں ردا کا وہی کزن کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے تو دیکھ کے تب چڑھ گئی کہ اتنا ڈرامے باز، ابھی یہ کچھ دیر پہلے کھڑکی سے جھانک کے ڈانس دیکھ رہا تھا، اسے شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہوئے۔ میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا اچھا امی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ پھر فون بند کر کے کہنے لگا جی کہیے۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے، پھر میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ کچھ حیران تھا، کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے آپ کھڑکی سے جھانک کر لڑکیوں کے ڈانس دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی میں باہر آئی تو فون کان سے لگا لیا۔ کہنے لگا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اندر سگنل نہیں آ رہے تھے، میری والدہ کا فون آیا تھا اس لیے میں باہر آ کر سن رہا تھا۔
میں نے کہا ایسے بہانے بنا کر آپ کسی اور کو بیوقوف بنائیے گا مسٹر، مجھے آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ کہنے لگا آپ کیا بول رہی ہیں اور کس سے بول رہی ہیں؟ آپ کو ذرا احساس بھی ہے؟ میں آپ کو جاہل اور تھرڈ کلاس قسم کا لڑکا لگتا ہوں جو یوں چھپ چھپ کے لڑکیوں کا ڈانس دیکھے گا؟ مجھے پرواہ بھی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ میں نے کہا زیادہ اپنے آپ کو شریف ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، میں نے خود کھڑکی سے دیکھا تھا، آپ کھڑکی کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، وہ آپ ہی تھے۔ میرے سامنے نہ زیادہ شریف بننے کی ایکٹنگ مت کریں۔ میری بات سن کر اسے غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا میں کب سے لحاظ کر رہا ہوں، تم نے دیکھا تھا مجھے؟ کیا میں ہی کھڑا تھا؟ میری شکل دیکھی تھی تم نے؟ میں نے کہا شکل تو نہیں دیکھ پائی، اسی لیے تو یہاں آئی ہوں تاکہ شکل بھی دیکھ لوں۔ کہنے لگا مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، جو جی میں آئے تم بولتی چلی جاؤ گی۔ کب سے میں آپ جناب سے بات کر رہا ہوں لیکن تم شاید اس قابل ہی نہیں ہو۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال ہماری بحث بڑھ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھڑکی سے جھانک کر جب ردا نے دیکھا تو فوراً سے باہر آ گئی۔ میری باقی کی سہیلیاں بھی آ گئی۔ ردا کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم کیوں لڑ رہی ہو؟ میں نے کہا یہ جو تمہارا کزن ہے نا، ایک نمبر کا ٹھرکی ہے۔ ہم لوگ ڈانس کر رہی تھی اور یہ کھڑکی سے جھانک کے دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر باقی لڑکیاں بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وامک بھائی ایسے نہیں ہیں۔ باقی لڑکیاں کہنے لگی ہم تو آئندہ کبھی بھی یوں ڈانس نہیں کریں گے۔ ہم لوگ اس لیے تھوڑی یہاں پہ آتے ہیں کہ کوئی ہمیں چھپ چھپ کے دیکھے۔ کیا خبر انہوں نے اپنے موبائل میں ہماری مووی بنا کے رکھی ہو۔ ردا ہم دوستیں تمہاری محبت میں یہ سب کرتے ہیں۔ دیکھو یہ نہ ہو کل کو کوئی الٹی سیدھی بات ہو، بات وائرل ہو جائے، ہمارے گھر والے تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بری طرح سے گھبرا گیا، کہنے لگا دیکھیں سسٹرز میں ایسا نہیں ہوں، آپ بے شک میرا موبائل چیک کر لیں، اس محترمہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہرحال ردا نے ہی بات کو سنبھالا تھا۔ میں تو واپس گھر آ گئی۔ ادھر آ کر جب میں نے فاطمہ کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی غلطی سے بھی اماں کو نہ بتا دینا ورنہ تمہیں ردا کی شادی پہ جانے نہیں دیں گی۔ میں نے کہا میں نے اس لڑکے کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی، آئندہ دوبارہ کھڑکی پہ کھڑے ہو کے لڑکیوں کو دیکھنے کی غلطی نہیں کرے گا، ٹھرکی کہیں کا۔ اگلے روز ردا کا مائیوں تھا اور اس کے اگلے روز مہندی تھی۔ میں جب اس کے گھر گئی تو اوپر کے پورشن میں مائیوں کا انتظام کیا گیا تھا، سب لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، وہاں کسی بھی مرد یا لڑکے کی انٹری نہیں تھی۔ اس لیے ردا کی والدہ نے کہا کہ تم لوگ بے فکر ہو کر موج مستی کرتے رہو۔ ردا کے سسرال سے بھی اس کی نندیں، اس کے شوہر کی کزنیں سب مل کر مائیوں لگانے کے لیے آئی تھیں۔ اپٹن میں نے ہی بنایا تھا، ہم سب لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ جیسے ہی لڑکے کی کزنوں اور بہنوں نے مائیوں کی رسم ادا کی تو ہم بھی شرارت کے طور پہ کبھی ردا کے گال پہ اپٹن لگا دیتے، کبھی گلے پہ، کبھی اس کے بازو پہ۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی تم لوگ باز نہیں آؤ گے نا۔ پھر میری ایک دوست ردا سے کہنے لگی یار ردا، ہم میں سے تو کافیوں کی منگنیاں ہو گئی ہیں اور 2 تو شادی شدہ بھی ہیں، بس اب میرب بچی ہے، ایسے کرو اپنے ہاتھ سے اسے بھی اپٹن لگا دو تاکہ اس کے بھی ہاتھ جلد سے جلد پیلے ہو جائیں۔ میں نے کہا اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، سمجھی نا، میں نے کوئی اپٹن نہیں لگوانا اور اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں ہوتا ہے، میری امی نے بھی بتایا تھا، چلو آؤ نا تمہیں لگاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، خبردار جو میرے پاس آئیں تو، تمہیں پتا ہے مائیوں کا جوڑا میں نے پورے 5,000 کا خریدا ہے، خراب ہو جائے گا یہ۔ وہ کہنے لگی میرا جوڑا اور مجھے تم لوگ اپٹن سے بھر چکے ہو، یہ بھی میرے سسرال سے آیا تھا اور پورے 10,000 کا تھا، اپنے جوڑے کی تمہیں اتنی فکر ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پیالی سے اپنے ہاتھ میں اپٹن لگایا اور میرے پیچھے بھاگی۔ بہرحال میں آگے آگے بھاگ رہی تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے، لیکن باقی لڑکیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں منع کرتی رہ گئی لیکن ردا نے میرے سارے کپڑے، میرا چہرہ، میرا گلا اور نہ جانے کہاں کہاں اپٹن مل کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تم بہت بدتمیز ہو۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، اچھا ہے نا تمہارے بھی ہاتھ جلدی پیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اس وقت تو میرے کپڑے پیلے ہو چکے ہیں اور اب میں گھر واپس جا رہی ہوں، مجھے نہیں رکنا یہاں۔ وہ کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو، تم نے کہا تھا آدھی رات تک ہلا گلا کریں گے اور تمہارے بغیر تو میری کوئی بھی محفل سجتی ہی نہیں ہے، دیکھو نا پھر میں ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی جاؤں گی۔
اس لیے جو وقت ہے مل کے گزار لیتے ہیں۔ میں نے کہا اس حلیے میں تو ہرگز نہیں گزار سکتی۔ وہ کہنے لگی اچھا ایسے کرو، یہ سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے کہا یہ کس کا کمرہ ہے؟ کہنے لگی ویسے تو مہمانوں کو دیا ہوا ہے لیکن اس وقت سب لوگ نیچے ہیں۔ ہاں لڑکی تم جاؤ اور اپنا حلیہ کچھ درست کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ دروازہ بند کر کے میں واش روم چلی گئی۔ دوپٹہ اتار کے میں نے ایک طرف رکھ دیا اور بیسن کھول کر اپنے بازو دھونے لگی۔ پورے گلے پہ اپٹن تھا، یہاں تک کہ میری قمیض پہ بھی لگ چکا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دھویا، پھر سوچا کہ اپنی قمیض کا دامن بھی دھو لوں۔ اپٹن میرے اندر تک جا چکا تھا۔ میں نے سوچا شاور لے لیتی ہوں۔ ان کمبختوں نے میری حالت خواہ مخواہ بری کر دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی قمیض اتارتی، ایک دم سے مجھے لگا جیسے باتھ ٹب کی سائڈ پہ لگے پردے میں ہلچل ہوئی ہے۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ جیسے ہی میں نے باتھ ٹب کے لگے پردے کو پیچھے کیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ ردا کا وہی کزن وہاں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ بری طرح سے گھبرایا۔ میں نے کہا تم؟ وہ جلدی سے باہر نکلا، واش روم کا دروازہ کھول کے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنا دوپٹہ لیا اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب تم یہاں کھڑے ہو کے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس گھٹیا حد تک گر جائیں گے۔ وہ کہنے لگا دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا جھوٹی قسم کھا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں اور شور مچاتی، اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ محض اتفاق تھا، جو کچھ ہوا اچانک ہوا ہے۔ میں تو چھپنے کی خاطر باتھ ٹب میں گیا تھا کیونکہ تم کمرے میں آ چکی تھی۔ دیکھو میں تمہیں پوری بات بتا دیتا ہوں لیکن شور مت کرو، میرا تماشا مت بناؤ، میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ شخص کب سے واش روم میں کھڑا تھا۔ اگر میں پردے کی ہلجل نہ دیکھتی تو میں تو نہانے لگی تھی۔ اس کا مطلب وہ وہیں کھڑا رہتا۔ اس کے باوجود کہہ رہا تھا میں شریف ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کا گلا دبا دوں۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلی اور شور مچا دیا۔ ردا اور اس کی ساری کزنیں آ گئیں۔ میں نے کہا تم بہت شریف سمجھتی ہو نا اپنے کزن کو؟ جب سب مرد نیچے تھے تو یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ تمہیں پتا ہے یہ کہاں تھا؟ یہ واش روم کے اندر تھا، باتھ ٹب میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا زمین پھٹے اور میں دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ سب لڑکیاں اسے برا بھلا کہنے لگیں۔ وہ کہنے لگا یہ سچ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو سچ بتاتا ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے اتفاقیہ تھا اور باخدا میں انہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ شور بڑھ گیا۔ ردا کے والدین بھی اوپر آ گئے، ان کے سارے رشتے دار اوپر آ گئے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا اس بدتمیز نے واش روم میں چھپ کے مجھے دیکھا ہے اور اب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ردا کے بھائیوں نے اس لڑکے کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا۔ وہ کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آئی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ یہ ردا کی دوست نہیں ہماری بہنیں ہیں، یہ ہمارے گھر اعتبار اور بھروسے کے ساتھ آئی ہیں۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جمال، یہ سب اتفاقاً ہوا تھا، تم لوگ میری بات تو سنو۔ لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ اسے بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ ردا کہنے لگی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ وامق بھائی ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھی۔ میں نے کہا میں تمہاری شادی پہ نہیں آؤں گی۔ کہنے لگی پلیز اپنے گھر جا کے کسی کو کچھ مت بتانا۔ میں نے کہا کیوں نہ بتاؤں؟ تو اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، رونے لگی۔ اس کی والدہ بھی مجھے کہنے لگیں کہ خدا کے لیے کوئی بات اپنے گھر والوں سے نہ کرنا، اس میں تمہاری عزت ہے، جو کچھ ہوا اسے چھوڑ دو۔ پھر تمام لوگوں سے بھی کہا کہ خدا کے لیے آپ لوگ بھی کوئی بھی بات کسی سے مت کیجیے گا۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، بدنام تو میں ہی ہو جاؤں گی، بات تو کسی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ بہرحال میں گھر واپس آ گئی۔ شادی پر میں نے اس نوجوان کو نہیں دیکھا، لیکن میری بھی اس شادی کا سارا مزہ خراب سا ہو گیا تھا۔ میں زیادہ تر خاموش ہی رہی۔ بہرحال ردا رخصت ہو کر اپنے سسرال جا چکی تھی۔
کچھ دنوں تک تو میں اس واقعے سے بہت پریشان تھی، مجھے بہت دکھ بھی ہوا تھا، اس لڑکے پہ غصہ بھی آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں بھول گئی۔ ویسے بھی کالج ختم ہو چکا تھا، میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس بات کو 3 سے 4 ماہ گزر چکے تھے جب میرے لیے احمر کا رشتہ آیا۔ وہ میرے والد کے دوست کا بیٹا تھا اور اکثر اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آتا جاتا بھی تھا۔ کافی ہینڈسم سا نوجوان تھا۔ جب ابا نے یہ کہا کہ میرے دوست امتیاز نے اپنے بیٹے کے لیے میرب کا رشتہ مانگا ہے تو میں تو بہت خوش ہوئی۔ فاطمہ سے کہنے لگی کہ یہ تو بالکل میرے آئیڈیل لڑکوں جیسا ہے۔ وہ کہنے لگی چلو اچھا ہے تمہیں کوئی تو پسند آیا، ورنہ تو ہر ایک میں نقص نکال دیتی ہو۔ میں نے کہا دیکھو میں اپنے بابا کو انکار تو کر دیتی تھی، لیکن اپنے منہ سے یہ کہنا کہ ہاں مجھے یہ لڑکا بڑا اچھا لگتا ہے اور میں دل و جان سے اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، اگر یہ کہوں گی تو کچھ بے شرمی سی ہو جائے گی۔ فاطمہ تم کہہ دو۔ فاطمہ نے مجھے دیکھا، میرے سر پہ ایک تھپکی لگائی، کہنے لگی بڑی بے شرم لگتی ہو۔ ٹھیک ہے میں امی سے کہہ دوں گی، وہ خود ہی بابا سے کہہ دیں گی۔ بہرحال کچھ دنوں بعد جب احمر کے والدین آئے تو رشتہ پکا کر کے چلے گئے، یہاں تک کہ مجھے احمر کے نام کی انگوٹھی بھی پہنا دی گئی۔ وہ لوگ تو شادی جلدی سے کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے ابھی ایم اے کرنا ہے۔ میرے والد نے کہا کہ ہم نکاح کر دیتے ہیں، جیسے ہی میرب کا ایم اے کمپلیٹ ہوگا رخصتی کر دیں گے۔ اسی رات احمر کی کال میرے نمبر پر آئی۔ نمبر اس نے فاطمہ سے لیا تھا اور میں اس کی کال کی منتظر بھی تھی۔ اس نے فون کر کے کہا کہ میں اسے پہلے سے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اس کی جاب نہیں لگی تھی، اس لیے اس نے رشتے کی بات نہیں کی، اور اب اس کی جاب ایک اچھی فرم میں لگ چکی تھی۔ تبھی اس نے انتظار کیے بغیر رشتہ مانگ لیا۔ وہ کہنے لگا میں تو شادی کا کہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی اگر تم ایم اے کرنا چاہتی ہو تو نکاح بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھو میں تم سے فون پہ باتیں کیا کروں گا۔ مجھے بھلا کون سا اعتراض تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن نکاح سے پہلے میں زیادہ بات چیت نہیں کروں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ نکاح سے پہلے میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ نکاح سے 2-3 دن پہلے میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ میں بس سے آتی جاتی تھی، لیکن بس اسٹاپ جانے سے پہلے ایک کالے رنگ کی گاڑی میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ پچھلی نشست کا دروازہ کھلا۔ گاڑی میں 3 نوجوان تھے، تینوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ پچھلی نشست پہ بیٹھے نوجوان نے میرا بازو پکڑا، مجھے اندر کھینچ لیا۔ میں اسے مکے مارنے لگی، خود کو چھڑوانے لگی، لیکن وہ میرے منہ پر رومال رکھ چکا تھا، اور کلوروفارم کی بو نے مجھے ہوش کی دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں بار بار اپنے ہاتھ چھڑوا رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ زبردستی میرے منہ میں کبھی جوس ڈال کر پلایا جاتا، کبھی کھانا کھلایا جاتا۔ میں بار بار یہی پوچھتی کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو، خدا کے لیے مجھے چھوڑو۔ 3 دن بعد ایک نوجوان کی میں نے آواز سنی، لیکن میں پہچان نہیں پائی۔ لیکن جیسے ہی اس نے میری آنکھوں سے پٹی اتاری، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ وہی تھا، ردا کا کزن وامک۔ میں نے کہا تم؟ کہنے لگا بہت شوق تھا تمہیں مجھے دیکھنے کا، آج رات کے بعد تم مجھے دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گی۔ میرے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پلیز دیکھو مجھے برباد مت کرنا، میرا نکاح ہونے والا ہے، مجھے برباد مت کرنا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں تو ہوں ہی ٹھرکی، لڑکیوں پہ بری نظر رکھتا ہوں، تمہیں تو بے حجاب دیکھنے کی خاطر واش روم میں چھپا تھا، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ آج کی رات تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ تم نے میرے پورے خاندان میں مجھے بدنام کر کے رکھ دیا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں بخش دوں گا؟ وہ بے حد غصے میں تھا، غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ جب اس نے کمرے کی لائٹ بجھائی، میری چیخوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے دبایا۔ اپنی اہانت کا بدلہ وہ مجھ سے پوری رات لیتا رہا۔ پوری رات میں اس کے جنون کا نشانہ بنی۔ صبح ہوتے ہی وہ میرے کمرے سے جا چکا تھا، اور مجھے سچ میں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میرے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے۔ آج میرا نکاح تھا، لیکن میں اب کسی بھی قابل نہیں رہی تھی۔
جیسے ہی دوپہر ہوئی کمرے کا دروازہ کھلا، ایک ملازمہ اندر آئی، اس نے میرے ہاتھ کھول دیے۔ وہ کہنے لگی اب تم جا سکتی ہو، فلیٹ کے نیچے گاڑی کھڑی ہے، وہ تمہیں تمہارے گھر تک اتار دے گی۔ میں یوں تھی جیسے بے جان مجسمہ، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی ایک اور قیامت میری منتظر ہے۔ گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی۔ میں 3 دن بعد بگڑی اجڑی حالت میں گھر پہنچی، لیکن جیسے ہی میں نے ڈور بیل دی اور دروازہ کھولا تو